وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں۔ جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، میاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کیا؟ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں جو غیر عالم۔ آپ میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن شریعت میں منانا ضروری ہوتا، شریعت کا حکم ہوتا اور یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی اور بہت اہمیت کا حامل ہوتا اور اس سے گناہ مٹتے ہوتے اور جنت اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے لکھ دی گئی ہوتی جو میرے نبی کی ولادت کا دن مناتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق کی گئی ہوتی، صحابہ کرام نے تحقیق کی ہوتی تو میرے نبی کی ولادت تاریخ کے اندر اتنا اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ کھوج لگانا چاہیے تھی نا۔ دن جو اتنا عظیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اتنا عظیم دن ہے کہ میرے نبی اس دن کو پیدا ہوئے، لیکن اس دن کو، اس تاریخ کو منانا اور سال کے بعد میرے نبی کی سالگرہ کا جشن منانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر صحابہ کرام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا برتھ ڈے منانے کی اتنی اہمیت بتاتے تو صحابہ کرام کیا پیچھے رہتے؟ کبھی صحابہ کرام پیچھے نہ رہتے اور اس تاریخ کی تحقیق کرتے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ہر سال اس تاریخ کو صحابہ کرام اس دن کو مناتے تو اس دن کا پرچار ہوتا اور وہ تاریخ کبھی بھی مخفی نہ رہتی۔ اس کے منانے والے کو جنت ملے تو صحابہ کرام کو چاہیے تھا نا کہ اس تاریخ کی کھوج کریں۔ اور یہ بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ جو نہیں مناتے وہ منکر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ صحابہ کرام اگر کھوج لگاتے تو وہ لگا سکتے تھے، کیونکہ جس عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زندہ تھی، وہ میرے نبی کی خدمت میں آئیں، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ تو صحابہ کرام حضرت مائی حلیمہ سے پوچھ سکتے تھے کہ ماں جی آپ کس تاریخ کو آئی تھی؟ ولادت کے کتنے دن بعد آئی تھی؟ یہ صحابہ کرام پوچھ سکتے تھے۔ میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی زندہ تھی، ان سے پوچھ سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابہ کرام ان سے پوچھتے۔ میرے نبی کے چچا ابو طالب زندہ تھے، صحابہ کرام ان سے پوچھتے۔ ام ایمن وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی لونڈی ہیں، وہ بھی زندہ تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ اور جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت آمنہ اپنے میکے سے واپس آ رہی تھی، راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ نے ام ایمن سے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو حفاظت کے ساتھ لے جانا اور اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دینا۔ تو ام ایمن سے پوچھا جا سکتا تھا چلو اگر پتہ نہ بھی لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ مخفی رہتی، یعنی کہ حضرت حلیمہ کہتی کہ مجھے تاریخ یاد نہیں، حضرت صفیہ کہتی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، حضرت ام ایمن جو ہر وقت حضرت آمنہ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کی لونڈی تھی، وہ بھی انکار کر دیتی کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے تاریخ یاد نہیں۔ تو چلو یہ تو پتہ چل جاتا کہ صحابہ کرام نے تحقیق کی، صحابہ کرام نے کھوج لگائی، چلو اتنا تو بتا دو کہ صحابہ کرام اس تاریخ کی کھوج کے اندر رہے اور صحابہ کرام نے کوشش کی، تگ و دو کی، اور صحابہ کرام کی اتنی کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کا پتہ نہیں چل سکا۔ چلو پتہ نہ چلتا لیکن اتنی بات تو ثابت کرو نا کہ صحابہ کرام نے اس تاریخ کی کھوج کی اور کوشش کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، لیکن وہ تاریخ مخفی رہی اور اس تاریخ تک صحابہ کرام نہیں پہنچ سکے، اس کی کھوج نہیں لگا سکے۔ ایک سے پوچھتے، دوسرے سے پوچھتے، کوشش کرتے، لیکن اتنی جو اہم بات تھی، اتنا جو اہم کام تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیوں پیچھے رہتے، اس دن کی کھوج کرتے اور اس دن کو منانے کے لیے اس دن کو واضح کرتے کہ کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور صحابہ کرام نے نہیں پوچھا اور اس دن کی، اس تاریخ کی کھوج نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ دیا۔ اب اندازہ لگائیے نا کہ کتنے قول ہیں، 2 ربیع الاول، 8، 9، 12، 17، اتنے قول ہیں میری نبی کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔